سینٹر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پلیس کی ہوئی ہے کہ سیمیٹری دیکھو اس کی. آیت کریمہ کو کیسے دیکھنا ہے یہ میتھمیٹکس والے بتا رہے ہیں ہمیں. میں نے آپ کو, میرے ہاتھ سے مائک چھوٹ گیا, آپ کو پتا تھا کیسے 9 کے اندر 5th یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے میتھس کی کتاب میں بتایا تھا, قرآن کی بات بتا رہا ہوں, یہ ایسی آیت ہے تو بتا کے لے کے آ. ہم نے اس کو شاعری میں ڈال دیا کہ ایسا شعر کوئی لکھ سکتا ہے تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ پراپر میتھس میں بتا رہے تھے, میتھمیٹکس میں, کہ کر کے دکھاؤ یہ کوڈنگ. بہت اطمینان سے سمجھیں. آپ لوگوں کے پاس قرآن پاک کی جو تفسیر آنی ہے وہ اس ترجمے کی ہونی ہے جس بھائی صاحب نے وہ کیا ہوا ہے. دوبارہ بولتا ہوں, سمجھ آ جائے گا. آپ لوگوں کے پاس جتنی بھی قرآن پاک کی تفسیر آنی ہے وہ اس نان عرب کی ہونی ہے جس نے عربی کو پہلے ترجمے میں ڈالا, اپنی انٹرپریٹیشن کی, جو بھی اس کو سمجھ آئی ٹھیک ہی آئی ہوگی, ورنہ صحیح غلط ہے. مسئلہ یہ وہ ایک خاص سائیکالوجی کے تابع وہ سارے کے سارے بندے قرآن پاک کو پڑھے ہیں. میں نے آ کے سٹارٹ ہی یہ کیا, سوال پہلا بھی یہ تھا. وہ سائیکالوجی جس پروگریسو ٹریکس کو ریجیکٹ اور ڈیورس کرتی ہے, ادھر یہ والے علوم چاہیے ہوتے ہیں. قرآن پاک نے ان علوم کو کی طرف پش کیا تھا, مگر مسلمان نے ان علوم کو طلاق دے دی. قرآن پاک نے کہاں پش کیا تھا؟ نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ خود ٹرین کر رہے تھے. اللہ عز و جل نے کہا کہ جب ان سے بات کرو گے کسی سے بھی تو انہیں کیا کہو گے کہ لے کے آؤ نا میرے پاس, کہ جو پرانی کتابوں میں سے کوئی نشانی یا کوئی بات لے کے آؤ, یا پھر کسی ایسے علم کے آثار لے کے آؤ جس میں تم آگے پروگریس کر گئے. سنیں جملہ پورا سن لیں. یہ آیت سمجھ آ گیا آپ کو کہ یا رسول اللہ ان سے کہیں آتونی بکتاب من قبل ھذا, میرے پاس پرانی کتابوں میں سے کچھ لے آؤ. من قبل ھذا مطلب پہلے کی کتابوں میں سے بکتاب, یا پھر آثار من علم, کہ کوئی اور علم پروگریس کر گیا اس میں سے ہم ڈیبیٹ کر لیتے ہیں نا. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. ہم خود ڈینائل میں پھنسے ہوئے ہیں. کیوں؟ کیونکہ ہمارے امی اور ابو نے اور ان کی امی ابو نے کہا تھا کہ دین کا کام جو کچھ بھی ہے وہ مولوی صاحب بتائیں گے, اور جو کچھ بتائیں گے اس کے علاوہ دین نہیں ہے وہ, اور دنیا کا جو کچھ بھی ہے وہ پروفیسر صاحب بتائیں گے, اور جو کچھ مرضی بتا دیں اس کو دین نہ سمجھنا. ہم دونوں کے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے کہ پروفیسر صاحب اس پوڈیم پہ کھڑے ہو کے جو کچھ بھی بتائیں گے وہ دین نہیں ہوگا, اور مولوی صاحب مدرسے میں جو کچھ بھی بتائیں گے صرف وہی دین ہوگا. We delegated the psychology of the Prophet ﷺ to a local human Muslim Molvi. We cannot do. یہ ہے اصلی blasphemy جو ہم کر رہے ہیں. پھر اللہ لعنت برساتے ہیں. پھر اس لیے تو کہہ رہا تھا قرآن پہ تحقیق کے دروازے کس نے بند کیے, تو ہمیں پتہ ہے کس نے بند کیا کہ قرآن پہ تحقیق نہیں ہو سکتی. اب یہاں تک ابھی جملہ پاکستان میں, دنیا میں کہیں نہیں ہے کہ اسلام میں عقل نہیں ہے, نقل ہے. اتنا وہ فقہ کے ٹرین ہوئے نا, فقہ کا مطلب ہے جوریسپروڈنس, لا, اتنے ٹرین ہوئے وہ کہتے ہیں نہیں اسلام میں عقل ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں افلا یعقلون, عقل نہیں کرے گا. قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں عقل نہیں کرے گا, کہ عقل کر, لعلکم تفکرون, یہ نشانیاں دے رہا ہوں تاکہ تو عقل کر سکے. اور یہ کیا کہہ رہے ہیں, اسلام میں عقل نہیں نقل ہے. ڈائریکٹ بلاسفمی, قرآن پاک کو اڑا دی. سنا ہے نا آپ نے جملہ یہ بائی دا وے, قرآن کی آیتوں کے خلاف سلوگن خود مدرسے نے لگایا ہوا, اسلام میں عقل نہیں نقل ہے. اس لیے کہہ رہا تھا یہ جواب دیں گے کہ قرآن میں تحقیق کے دروازے بند ہیں, اور میرے سے بڑا مولوی کوئی نہیں ہے, میں کوئی لبرل نہیں ہوں, آپ کو بھی پتا ہے. میں قرآن اور حدیث کے علاوہ بات نہیں کر رہا ہوں. اور جن اسکالر سے میں پڑھا ہوا ہوں, میں نام لوں ان کے توتے اڑ جائیں گے, بھاگ جائیں گے ادھر سے بھاگ جائیں گے لٹرلی, کہ یہ بھی مروا دے گا. میں ان پاکستانی علماء کی بات کر رہا ہوں, ان کو پتہ ہے میرے اسکالرس کا, کیونکہ میری ساری کی ساری جو تھیوری ہے وہ ادھر سے آ رہی ہے, یمن سے آ رہی ہے یا اردن سے, ان سب کو پتہ ہے, ان کے ڈیڈی کو بھی پتہ ہے, مجھے بتاتے ہیں. میرے لیسل ساتھ تو میرے ساتھ ڈیبیٹ پہ نہیں آتے کہ کہیں کیمرے پہ میرے ساتھ پائے گئے اور یہ والے اسکالرشپ کی بات ہو گئی تو ان پہ ٹیگ لگ جائے گا, یہ بھی مارے جائیں گے. یہ اتنے ڈرپوکوں میں, یہ اس لیے آپ لوگوں کو بتا رہا ہوں میں کہ اللہ نے کہا ہے قرآن میں عقل ہے, اسپیشلی لڑکیاں. اسلام میں شکل کا پردہ ہے, عقل کا پردہ نہیں ہے. قرآن کس لیے آیا تھا, اللہ نے بتایا لعلکم تفکرون. غور سے سمجھیں, آپ لوگ سائنس کے اسٹوڈنٹس ہیں. قرآن پاک 50 لاکھ آیتوں کا بھی ہوتا نا تب بھی کم تھا جو علم اللہ نے ہمیں دینا. اللہ تعالیٰ نے 6500 آیتوں میں نشانیاں دی ہیں کہ بھائی تمہارا کام ہی ڈی کوڈ کرنا ہے ان کو. تمہاری مشین بنی ہے, ڈسائفرنگ مشین بنا دی ہے, کوڈز دے دیے ہیں, ڈی کوڈ کرو. دس از دا ٹریجیکٹری آف دس پلانٹ. اوپر سے کہہ دیا علم حاصل نہیں کرے گا تو سوال پوچھوں گا, سزا دوں گا. طالب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ, تاکہ تو ڈی کوڈنگ کر سکے, سائفر کو ڈسائفر کر سکے. اور یہ کہہ رہا ہے تحقیق کے دروازے بند ہو گئے.
تو پھر ان نشانیوں کو کیا کروں میں آپ کو ابھی بتاتا ہوں پرسوں کا واقعہ. لو انزلنا هذا القرآن على الجبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اور دیکھ لیجیے گا آ رہی ہے ویڈیو, یہ متشابہات کی آیت ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن پاک پہاڑ پہ آتا نازل کرتے تو پہاڑ پھٹ جاتا, ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ متشابہات کی آیت ہے. کہتا جی بالکل متشابہات کی آیت ہے. کیا قرآن پاک کوئی فزیکل اینٹیٹی ہے؟ پہاڑ پہ آتی بم کی طرح پہاڑ پھٹ جاتا. That's what his reply is. Top most scholar of the Pakistani demographic. متشابہات کی آیت پہ بچنے کا حکم ہے یا غور کرنے کا حکم ہے؟ آپ بتائیں. اس پہ غور نہ کرنے کا حکم ہے جو متشابہات کی, اس پہ نہ کھوج لے, تمہیں نہیں سمجھ آنی. متشابہات ان آیات کو کہتے ہیں, 3-4 وہ والی آیات پورے قرآن میں کہ جو ہیں بس اس طرح مان. یہ اس کائنات کی انسائکلوپیڈیا نہیں ہے, یہ کسی اور کائنات کی انسائکلوپیڈیا جدھر جانا ہے تم نے. ہم تمہیں نہیں بتا سکتے, تمہارا دماغ کے اندر وہ اسٹیبلشمنٹ ہی نہیں ہے, اس لیے متشابہات میں بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ انالوجیز دی ہیں. اب اگر اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ تلک الامثال نضربها للناس, یہ مثالیں انسانوں کو دے رہا ہوں لعلکم یتفکرون, تاکہ دماغ کھولو اور سوچو اس پہ. اس کو متشابہات میں ڈال دی انہوں نے, جس پہ حکم ہے قرآن پاک کا متشابہات میں نہ گھس جانا, اس پہ نہیں کھوج لگا سکتے. تمہاری کائنات میں وہ انسائکلوپیڈیا نہیں ہے. جنت میں کون سا پھل ہے, کیسے نہریں بہ رہی ہیں, تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. تم یہ پانی کی نہریں دیکھو بس, اور بلیو کرو کہ وہاں پہ کون سی نہریں, ان کی ڈینسٹی وسکوسٹی کیا ہے, دودھ اور شہد کیسے مکس ہوا ہے, برف سے زیادہ ٹھنڈا اور شہد سے زیادہ میٹھا پانی ایک حوض کوثر سے نکلا ہے. برف سے زیادہ ٹھنڈا تو فروزن ہوگا, برف سے زیادہ ٹھنڈا فروزن نہیں ہوگا. تو پانی کیسے ہو گیا؟ وہ کبھی سوچا نہیں حوض کوثر برف سے بھی زیادہ ٹھنڈا ہے پھر بھی پانی ہے؟ سیریسلی یہ نہیں سوچا ہوا تھا پہلے؟ حوض کوثر از ناٹ نارتھ پول کا بیرنگ سی جم جاتا ہے تو برف بن جاتا ہے نا, اس سے بھی ٹھنڈا ہوگا تو اور جم جائے گا نا. تو برف سے بھی زیادہ ٹھنڈے کو پانی سے ہم شفاعت کیسے لیتے ہیں؟ وہ پانی کیسے ہے؟ وہ تو برف ہے. مگر وہاں پہ وہ برف نہیں ہے, وہ کوئی اور کیمسٹری ہے, کوئی اور لاز ہے وہاں پہ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم یہ بتائیں گے تو تمہیں نہیں سمجھ آئے گی. کیا بھلا متشابہات کی 3-4 آیتیں ٹوٹل, اس میں جنت کی وہ معاملات بتائے گئے ہیں یا پھر کوئی ایسے معاملات بتائے گئے جس میں دنیا کی ہماری انسائکلوپیڈیا کبھی انٹریکٹ کرے گی نہیں. ادھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قرآن پہاڑ پہ آتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا. یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ تو دماغ لگا کیسے ریزہ ریزہ ہوتا. قرآن پاک کی آیت میں حکم ہے کہ دماغ لڑا, اس کو متشابہات میں ڈال دیا. This is a problem and you better solve this problem right now. How? You challenge it. نبی especially girls, نبی اسلام سے انصاری خواتین نے ایسے سوال کرنے شروع کیے کہ صحابہ بھی حیران ہو گئے کہ کہیں یہ تنگ تو نہیں ہو رہے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پہ در پہ سوال شروع ہو گئی نا. They were so thirsty. نبی اسلام نے ان بچیوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا انصاری عورتوں کی خوبصورتی ہے کہ سوال بہت کرتی ہیں. اور ادھر کیا ہے؟ بے ادب بے مراد. دیکھیں مشتبہ اور مشتبہات اور متشابہات میں زمین آسمان کا فرق. اللہ تعالیٰ کچھ چیز مشتبہ نہیں کرتے شک میں ڈال دیں. متشابہات تشبیہ کہتے ہیں کہ انالوجی, کہ وہ والی آیتیں جن میں تشبیہ دی گئی ہو, وہ ہم یہی بتا سکتے ہیں اس پھل کے قریب قریب کا پھل انار ہے, سمجھ لیں. وہ نہ وہ فلیور ہے نہ ٹیسٹ ہے, تمہیں کیسے بتائیں کہ وہ کیا ہے؟ تو ہم انالوجی دیں گے تمہیں. جنت از ناٹ این انالوجی, جنت از دا ایبسولوٹ ٹروتھ. جنت کی چیزوں کے بارے میں انالوجی ایسے دی جا رہی ہے. ایڈیٹیو پرائمز اب ڈسکور ہوئے, ایڈیٹیو پرائمز کے تھرو ہمیں کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے, اب ڈسکور کیے انسانوں نے ایڈیٹیو پرائمز کے. جتنے حروف مقطعات ہیں قرآن پاک میں جدھر جدھر آ رہے ہیں وہ ایڈیٹیو پرائم کے بیس ٹیبل کے اوپر ایگزیکٹ سیم لوکیشن آتی ہے. کہ حروف مقطعات کی پلیسمنٹ کی پراپر میتھمیٹکس پہلے سے تھی انسان کے پاس, جی ہم نے ڈسکوری نہیں کی ہوئی تھی. اگلے حروف مقطعات کا مانے سیمیٹری کیا ہے؟ آپ میتھس کے اسٹوڈنٹس, کیا ہے سیمیٹری؟ آیت الکرسی کس کو آتی ہے؟ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. ٹھیک, لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الارض ما ذا الذي يشفع عنده الا باذنه. غور سے دیکھیں آپ, یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. دیکھیں ذرا سیمیٹری دیکھیں, پرفیکٹ پرائم ایسے سپلٹ ہوا ہے کہ سینٹرل پوزیشن پہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم, کہ مجھے پتا ہے پیچھے کیا اور آگے کیا ہے. پیچھے بھی 4 آگے بھی 4. سینٹر میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت پلیس کی ہوئی ہے کہ سیمیٹری دیکھو اس کی. آیت کریمہ کو کیسے دیکھنا ہے
یہ میتھمیٹکس والے بتا رہے ہیں ہمیں. قرآن اور میتھس کو کمبائن کر کے دیکھیں آپ کو پتہ چلے. میں نے آپ کو, میرے ہاتھ سے مائک چھوٹ گیا, آپ کو پتا تھا کیسے 9 کے اندر 5th یعلمون بین ایدیہم وما خلفہم, کہ ہم اللہ تعالیٰ کو پتا ہے کہ ان کے آگے کیا ہے پیچھے کیا ہے. کس طریقے سے میں آپ کو بتاؤں, اللہ تعالیٰ نے میتھس کی کتاب میں بتایا تھا, قرآن کی بات بتا رہا ہوں, یہ ایسی آیت ہے تو بتا کے لے کے آ. ہم نے اس کو شاعری میں ڈال دیا کہ ایسا شعر کوئی لکھ سکتا ہے تو بتاؤ. اللہ تعالیٰ پراپر میتھس میں بتا رہے تھے, میتھمیٹکس میں, کہ کر کے دکھاؤ یہ کوڈنگ. ہم دیکھ ہی نہیں رہے قرآن پاک, اتنا بڑا واقعہ ہو گیا ہے, ہم دیکھ